اللہ الرحمن الرحیم المفعول له هو ما فعل وہ ہے مفعول له وہ ہے کہ کیا گیا ہو لأجل ہی جس کی وجہ سے فعل مذکور فعل مذکور جیسے ضربتہ تأدیبا میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اور قعدت عن الحرب جبونا میں بیٹھا جنگ سے بزدلی کی وجہ سے۔ مفعول له کی تعریف: مفعول له وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یا جس کے وجود کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو۔ مفعول له وہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے سبب سے یا جس کے وجود کی سبب سے، جس کے وجود کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو۔ اول کی مثال جیسے ضربتہ تأدیبا یعنی میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، اور ثانی کی مثال ہے قعدت عن الحرب جبونا میں بزدلی کے وجود کی وجہ سے، بزدلی کے موجود ہونے کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا۔ اول کی مثال ہے ضربتہ تأدیبا یعنی میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا، اور ثانی کی مثال ہے قعدت عن الحرب جبونا میں بزدلی کے موجود ہونے کی وجہ سے جنگ سے بیٹھا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے مفعول له کی یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع، اس لیے کہ مثلا ضربتہ تأدیبا میں مقصود مدلول تأدیب ہے جس کی وجہ سے فعل ضرب ہوا ہے، اور مقصود جو ہے وہ لفظ تأدیب نہیں ہے۔ ضربتہ تأدیبا میں مقصود مدلول تأدیب ہے جس کی وجہ سے فعل ضرب واقع ہوا، لفظ تأدیب نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ تعریف اس پر مدلول تأدیب پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ مفعول له تو من قبیل لفظ ہوتا ہے نہ کہ من قبیل معنی، اور مدلول تأدیب من قبیل معنی ہوتا ہے۔ تو مدلول تأدیب جو کہ مفعول له ہے اس پر تعریف صادق نہیں آ رہی، اور تعریف جس پر صادق آ رہی ہے یعنی تأدیباً کے لفظ پر وہ مفعول له نہیں ہے، تو اسی طرح یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مفعول له کی یہ تعریف نہ جامع ہے نہ مانع، اس لیے کہ مثلا ضربتہ تأدیبا میں مقصود مدلول تأدیب ہے جس کی وجہ سے ضرب ہوا ہے، مقصود لفظ تأدیب نہیں ہے۔ تو مدلول تأدیب مفعول له ہے اور اس پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی، کیونکہ مفعول له تو من قبیل لفظ ہوتا ہے نہ کہ من قبیل معنی۔ تو جو مفعول له ہے یعنی مدلول تأدیب اس پر تعریف صادق نہیں آتی، اور جس پر تعریف صادق آتی ہے وہ پھر مفعول له نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف الیہ، یہ ما مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف معذوف ہے، یعنی ہوا اسم ما وقع۔ مفعول له اس چیز کا نام ہے، مفعول له اس چیز کا نام ہے فعل لأجلہ جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، اصل میں عبارت ہے المفعول له هو اسم ما فعل۔ مفعول له اس چیز کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو۔ اب تعریف جامع اور مانع ہو جائے گی۔ پھر سوال ہوتا ہے مفعول له کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ اس تأدیباً پر صادق نہیں ہے جو لما ضربت کے جواب میں واقع ہو۔ کوئی کہے لما ضربت تو آپ کہیں تأدیباً، تو یہ تأدیباً مفعول له ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے فعل مذکور واقع نہیں ہوا کیونکہ فعل مذکور ہی نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے مفعول له کی یہ تعریف جامع نہیں، یہ اس تأدیباً پر صادق نہیں ہے جو لما ضربت کے جواب میں واقع ہو، اس لیے کہ یہاں پر تأدیباً مفعول له ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے فعل مذکور نہیں ہوا کیونکہ فعل تو مذکور ہی نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ فعل کے مذکور ہونے میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ یہاں پر تأدیباً کے اندر فعل مذکور لفظاً تو نہیں ہے لیکن تقدیراً ہے۔ جواب یہ ہے کہ فعل کے مذکور ہونے میں تعمیم ہے، خواہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ یہاں اس مثال میں فعل لفظاً مذکور نہیں ہے لیکن تقدیراً مذکور ہے۔ خلافاً للزجاج فإنه عنده مصدر، بخلاف زجاج نحوی کے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ مصدر ہے۔ زجاج نحوی کہتے ہیں مفعول له کوئی الگ قسم نہیں ہے بلکہ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے جو باعتبار لفظ کے فعل مذکور کے مغایر ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ضربتہ تأدیباً، اس کا معنی ہے ادبتہ تأدیباً، اور قعدت عن الحرب جبنا، اس کا معنی ہے جبنت جبنا، میں بزدل ہوا بزدل ہونا۔ زجاج نحوی کہتے ہیں مفعول له کوئی الگ قسم نہیں ہے بلکہ یہ مفعول مطلق ہوتا ہے جو باعتبار لفظ کے فعل مذکور کے مغایر ہوتا ہے۔ چنانچہ ضربتہ تأدیباً کا وہ معنی بیان کرتے ہیں ادبتہ تأدیباً، میں نے اس کو ادب سکھایا ادب سکھانا، اور قعدت عن الحرب جبنا کا وہ معنی کرتے ہیں جبنت جبنا،
میں بزدل ہوا، بزدل ہونا۔ لیکن جمہور ان کی اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ایک نوع کو دوسری نوع کی تعویل میں کرنا صحیح ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی حقیقت ایک ہو، ورنہ تو پھر لازم آئے گا کہ حال بھی مفعول فی ہو۔ جمہور نے زجاج نحوی کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ جمہور کہتے ہیں کہ ایک نوع کا دوسری نوع کی تعویل میں کرنا صحیح ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی حقیقت ایک ہو، ورنہ تو پھر لازم آئے گا کہ حال بھی مفعول فی بن جائے۔ جیسے جاءنی زید راکبا، اس کا یہ معنی بیان کرنا ٹھیک ہے جاءنی زید فی وقت الرکوب۔ جمہور نے زجاج نحوی کی اس بات کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ایک نوع کو دوسری نوع کی تعویل میں کرنا صحیح ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی حقیقت بھی ایک ہو جائے، ورنہ تو پھر لازم آئے گا کہ حال بھی مفعول فی بن جائے۔ جیسے جاءنی زید راکبا، اس کا یہ معنی بیان کرنا صحیح ہے جاءنی زید فی وقت الرکوب۔ وشرط نصبہ، اور اس کے نصب کی شرط تقدیر اللام، لام کی تقدیر ہے۔ مفعول لہ کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ لام مقدر ہو، کیونکہ اگر لام لفظوں میں مذکور ہو تو پھر وہ منصوب نہیں بلکہ مجرور ہوگا، جیسے ضربتہ للتأدیب۔ مفعول لہ کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ لام مقدر ہو، کیونکہ اگر لام مذکور ہو تو پھر مفعول لہ منصوب نہیں بلکہ مجرور ہوگا، جیسے ضربتہ للتأدیب۔ وإنما يجوز، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ جائز ہے، حذفھا، اس کو حذف کرنا، اذا کان فعلا، جبکہ وہ فعل ہو، لفاعل الفعل المعلل به، فعل معلل به کا فاعل، او مقارنا، و مقارنا لہ فی الوجود، اور اس کے مقارن ہو وجود میں۔ مفعول لہ کے لام کو حذف کرنا تب جائز ہے جبکہ دو شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، مفعول لہ فعل معلل به کے فاعل کا فعل یعنی اثر ہو، یعنی فعل اور مفعول لہ دونوں کا فاعل ایک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مفعول لہ وجود میں فعل کے مقارن ہو، ملا ہوا ہو۔ مفعول لہ کے لام کو حذف کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مفعول لہ فعل معلل به کے فاعل کا فعل یعنی اثر ہو، یعنی فعل اور مفعول لہ دونوں کا فاعل ایک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مفعول لہ فعل کے وجود میں مقارن ہو۔ ان دونوں شرطوں کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو اس وقت مفعول مطلق کے مناسب ہو جائے گا، یہ مفعول لہ مفعول مطلق کے مشابہ ہو جائے گا، کہ جس طرح مفعول مطلق کا تعلق فعل کے ساتھ بلا واسطہ ہوتا ہے، مفعول لہ کا تعلق بھی فعل کے ساتھ بلا واسطہ ہوگا۔ ان دو شرطوں کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مفعول لہ مفعول مطلق کے مشابہ ہو جائے گا، جس طرح مفعول مطلق فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بلا واسطہ، اس طرح مفعول لہ کا بھی فعل کے ساتھ تعلق بلا واسطہ ہو جائے گا۔ باقی مفعول لہ وجود میں فعل کے مقارن ہو، اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، فعل اور مفعول دونوں کا زمانہ ایک ہو، جیسے ضربتہ تأدیبا، اس میں ضرب اور تادیب کا زمانہ ایک ہے۔ نمبر دو، فعل کا زمانہ مفعول لہ کے زمانے کا بعض ہو، قعدت عن الحرب جبونا، اس میں قعود کا زمانہ جبونا کے زمانے کا بعض ہے۔ اور نمبر تین، مفعول لہ کا زمانہ فعل کے زمانے کا بعض ہو، شہدت الحرب ایقاعا للصلح بین الفریقین، میں جنگ میں حاضر ہوا فریقین کے درمیان صلح کرنے کے لیے، صلح کو واقع کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایقاعا یہ شہدتو کے زمانے کا بعض ہے۔ باقی مفعول لہ وجود میں فعل کے مقارن ہو، اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، فعل کا اور مفعول لہ کا زمانہ ایک ہو، جیسے ضربتہ تأدیبا، اس میں ضرب اور تادیب دونوں کا زمانہ ایک ہے۔ نمبر دو، فعل کا زمانہ مفعول لہ کے زمانے کا بعض ہو، جیسے قعدت عن الحرب جبونا، اس میں قعود عن الحرب کا زمانہ جبونا کے زمانے کا بعض ہے۔ اور نمبر تین، مفعول لہ کا زمانہ فعل کے زمانے کا بعض ہو، شہدت الحرب ایقاعا للصلح بین الفریقین، میں جنگ میں حاضر ہوا فریقین کے درمیان صلح کرنے کے لیے، تو ایقاعا کا زمانہ مفعول لہ کا زمانہ یعنی ایقاع کا زمانہ شہدت الحرب، شہود حرب کے زمانے کا بعض ہے۔